انسانوں بھی تو دو قسمیں ہیں، ایک ہیں جو دنیا میں رب کو پہچانتے ہیں اور ایک ہیں جو دنیا میں رب کو ہی نہیں پہچانتے۔ یہ جو معرفت ہے نا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا گیا کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں کہ ہمارا مالک ہے کون۔ اسی لیے معرفت کے حروف کے بارے میں علماء نے لکھا کہ عارف وہ ہوتا ہے جس میں معرفت ہو، یعنی میم سے مطیع، عین سے عبد ہو، را سے راغب ہو، فا سے اس کے اندر تفویض ہو، اور تا سے اس کے اندر ترک لذات دنیا۔ یہ صفات جس بندے میں ہوں وہ یہ معرفت کا نور عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں ڈال دیں اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اللہ میری آنکھوں میں نور بنا دیجئے اور میرے گوشت میں نور، میری ہڈیوں میں نور، میرے بالوں میں نور، اے اللہ وجعلنی نورا، مجھے نور ہی نور بنا دیجئے۔ یہ حدیث پاک میں دعا آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ کر مسجد میں تشریف لے جاتے تو راستے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نور ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ریش میں نور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نور، یہ معجزہ تھا کہ جب بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سفید ہوتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نور تھا، اور نبی علیہ السلام کے پورے بدن میں ہی نور تھا۔ اب اس نور کے صدقے ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے، موسیٰ علیہ السلام دریا سے بچے، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور بچے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نکل کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اسی نور کے سبب مومن بھی دنیا سے نکل کر جنت کے اندر پہنچے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو نور فرمایا۔ ایک اپنی ذات کو، اللہ نور السماوات والارض، دوسرا قرآن مجید کو، نور و کتاب مبین، تیسرا تورات کو، انا انزلنا التورات فیہا ھدی و نور، پھر دن کو بھی نور کہا، ولا الظلمات ولا النور، توحید کو نور کہا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اسلام کو نور کہا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، ایمان کو نور کہا، قیامت کے دن فرمائیں گے انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پھر چاند کو بھی نور کہا، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور پھر معرفت کو بھی نور کہا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اب یہ نور ہمیں اللہ تعالی سے مانگنا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ باقی سارے نور ظاہر ہیں اور معرفت کا نور پوشیدہ ہے۔ باقی نور تو نظر آ جاتے ہیں، ظاہر ہیں، اور معرفت کا نور پوشیدہ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، چونکہ اس کا تعلق من کی دنیا کے ساتھ ہے۔ تن کی دنیا کی چیزیں، من کی دنیا کی چیزیں، مگر اس معرفت کے نور کو ذرا دیکھیے کہ جیسے زمین میں ہر چیز اگتی ہے تو انسان کے من میں معرفت کی وجہ سے نیکی کی توفیق اگتی ہے، اس لیے عارف کو نئے نئے عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ دنیا کے اندر ہیرے اور موتی کے خزانے، تن کی دنیا میں،
اور من کی دنیا میں معرفت کے نور کے خزانے، تن کی دنیا میں مشک کی خوشبو پھیلتی ہے، من کی دنیا میں معرفت کا نور بھی پھیلتا ہے۔ تن کی دنیا میں عنبر سے عقل بڑھتی ہے، من کی دنیا میں معرفت سے فقاہت بڑھتی ہے۔ تن کی دنیا میں کافور بدن کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور من کی دنیا میں معرفت مومن کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ تن کی دنیا کو اللہ نے ریحان گل و لالا سے مزین کیا، اور من کی دنیا کو اللہ نے معرفت کے نور سے مزین کیا۔ تن کی دنیا میں ہوا چیزوں کو اڑا لے جاتی ہے، من کی دنیا میں معرفت انسانوں کو روحانی معراج عطا فرماتی ہے۔ تن کی دنیا میں آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اور من کی دنیا میں معرفت انسان کی خواہش نفسانی کو جلا دیتی ہے۔ جیسے تن کی دنیا میں ستاروں سے راستہ معلوم ہوتا ہے، تو من کی دنیا میں انسان کو معرفت سے اللہ کے رضا حاصل کرنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جس طرح دنیا میں انسان کی نجاست سے دریا ناپاک نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے گناہ سے معرفت کا نور ناپاک نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اس معرفت کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔